بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کلثوم بنت غلام حسین، جانو ابن شینو، ابرار ابن ساور اور اصغر ابن گوہر علی اور رہبر خیبر علی ابن غلام علی اور تمام جملہ مومن مومنات کے روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللهم صل على محمد لا بارك الزهراء وابيها ووالدها وعلى روحين بروح ودراسة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب۔ الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ کی آواز تھوڑا کم رہے تاکہ میری آواز رہے تو مومنین سن سکیں۔ ذرا سا بس تھوڑی دیر آپ ذرا اپنی آوازوں کو تھوڑا بچوں کو کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ کچھ معروضات ہیں جو اپنے معینہ وقت پہ ختم ہوں گے اور وہ بیان ہوں گے۔ میں چاہ رہا ہوں پیچھے والے لوگ اگر ضیبت نہ ہو ذرا آگے آ جائیے تاکہ میں کچھ باتیں کر سکوں۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ دیکھیے یہ مجلس سید الشہداء ہے اور مومنین انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔
انشاءاللہ مگر جو سلسلہ کلام پڑھ رہا ہے آگے وہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ تک پہنچے گا، اور جس کے ظرف کی بات ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ کل آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کچھ یوں ہوا تھا کہ امتحان تو دینا ہے، ہاں بغیر امتحان کے کسی کو کچھ ملنا نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اس کا انداز، اس کا جب کوئی چیز سنگھرش کر کے ملتی ہے تو اس کا لطف، اس کا انداز، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ورنہ القاب ہوں، چاہے وہ پوسٹ ہو، چاہے وہ عہدے ہوں، چوری کر کے ادھر ادھر کر کے لوگ رکھ تو لیتے ہیں، پہنچ تو جاتے ہیں، مگر بے عزتی اس مسند کی کراتے ہیں جس مسند پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اس بے عزتی اس پوسٹ کی کراتے ہیں جس پوسٹ کو چوری سے کر کے حاصل کرتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، چاہے وہ خلافت کی باغ ڈور ہو، چاہے وہ رسالت کی باغ ڈور ہو، چاہے وہ نبوت کا عہدہ ہو، یہ سارے عہدے ادھر ادھر سے نہیں ملتے جب تک اس کے لیے صحیح ڈائریکشن میں جا کے آدمی کا امتحان نہ ہو، اس کی آزمائش نہ ہو۔ اس دنیا میں جملہ کہوں، اب آپ کاش اس فقرے سے پہنچ جائیے کہ میں اپنے گفتگو میں آگے بڑھ جاؤں۔ جب دنیا کے عہدے بغیر امتحان کے نہیں دیے جاتے تو الہی عہدہ بغیر امتحان کے کہاں سے مل جائے؟ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ ہاں دھیرے دھیرے نوجوان آ رہے ہیں، اب پیچھے نہ دیکھیے، میری طرف دیکھتے رہیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ہمارے استاد مرحوم کہتے تھے مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں سے دی گئی۔ ارے اس پہ تو بولیے، مومنین کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ قرآن کی آیتوں سے۔ کہا وہ کیوں؟ کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں، سمجھ رہے ہیں، ویسے ان کا بھی نزول آخر تک ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی بڑی آیتیں آخر تک آتی رہیں گی۔ آپ مل کے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ لہذا آپ محسوس کریے، میں جلدی لہذا امتحان تو ہوگا اور وہ امتحان پروردگار لے گا۔ کل میں نے ایک امتحان عرض کیا، بات یہاں تک پہنچی تھی، بغیر امتحان کے کوئی کسی عہدے تک پہنچ جاتا ہے تو یقین جانیے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور جو امتحان دے کے کسی عہدے تک پہنچتا ہے اس پر صلوات بھیجا جاتا ہے، اس پہ درود بھیجا جاتا ہے، اس کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کی جے جے کار ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی ہم سے نہ کہے آپ فلاں کا قصیدہ نہیں پڑھتے، ان کا قصیدہ نہیں پڑھتے، بھیا قصیدہ تو انہی کا پڑھا جاتا ہے جو امتحان دے کے کہیں پہنچے ہوئے ہیں، جو عظمتوں کو امتحان دے کے پہنچے ہیں، جو الہی امتحان میں اپنے کو رکھ کر جب اس امتحانی منزلوں کو سر کر کے اس منزلوں پہ پہنچ گئے، تب ہم اسی لیے اب یہ فقرہ چونکہ سفر کا ہے تو یہ فقرہ میں سفر کے حوالے سے کہوں تو بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ یاد بھی رکھیے، جو امتحان دے کے کہیں پہنچ جائے جلوس بھی اسی کا نکلتا ہے، نعرہ بھی اسی کا لگتا ہے۔ اب آپ سمجھے نہیں ہیں، کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ یزیدیت کے خیمے کا کہیں جلوس نکل رہا ہو۔ اب کیسے نکلے جب وہ امتحان میں فیل ہو گیا؟ حسینیت کا جلوس اگر نکل رہا ہے تو سمجھو کہ حسین 100% اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس امتحانی منزلوں کو سر کر کے ہم پہنچے اور ہم کامیاب ہیں اور اس منزل میں۔ اسی لیے آپ سنیے، اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو آزمایا اور پرکھا، جب انہیں آزما لیا تب اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ارے تھوڑا بولیے، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو اب امامت دے رہے ہیں۔ آپ تک بات پہنچی؟ غور کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم کو بھی لوگوں کا امام جب بنانا ہوا تب بھی اللہ نے آزمایا،
تب بھی اللہ نے پرکھا ہمیں اور آپ کو تو آزمایا. کل میں نے اشارہ کیا ہے اللہ نے سر بشر کو بغیر آزمائے اس نے کچھ نہیں دیا. ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. دیکھیے میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا یہ فرض بھی امتحان ہے. اس کی عظمت کو کبھی کبھار سمجھیے, اس کو ہلکے میں نہ لیا کریے. امتحان ہے, ورنہ وہ دور تو آپ کو پتہ ہی ہے. کووڈ کے دور میں اچھوں نے دیکھا ہے کہ اس کی برکت کتنی عظیم ہے. اس کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے. یا یہ امتحان ہے, وہ کووڈ کا دور بھی امتحان ہے. دیکھیے بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ابھی ہمیں بہت زیادہ محسوس نہیں کرتے ہیں ہم کہ مولوی صاحب یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. جب آپ قرآن کی آیت پڑھیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ایک دن محشر کا ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے دامن چھڑا رہا ہوگا, باپ بیٹے سے دامن چھڑا رہا ہوگا. محشر کی تعریف سنی ہے نا, ایک نفسی نفسہ کا عالم ہوگا. ہر آدمی ایک دوسرے سے دامن چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا. نہیں پہنچ رہے ہیں تو ہم جب ممبر سے پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب یہ کیسے ہوگا, ہم تو اماں سے اتنی محبت کرتے ہیں وہاں ان کا دامن کیوں چھوڑ دیں گے. ابا سے اتنی, دوست سے اتنی عشق کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, وہاں ہم ان کا دامن کیوں چھوڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کا دامن چھڑا کے. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, ارے بولو, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, ماں بیٹے کا, ہر ایک دوسرے سے نفسی نفسہ کا عالم ہوگا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ یقین نہیں ہوتا, ارے کاش پہنچ جاؤ. دیکھو جتنا آیتوں کا انکار بڑھے گا اللہ اسی دنیا میں سب دکھاتا رہے گا. نہیں دیکھا ہے تو 4 سال پہلے ہی تو دیکھا تھا. اللہ نے وہ دور دکھایا تھا کہ جنازہ باپ کا ہے, بیٹا قریب نہیں ہے. جنازہ ماں کا ہے, بیٹا دور کھڑا ہے. اللہ نے بتایا جب تیری دنیا کا حال یہ ہے تو محشر کا حال کیا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ارے ایک نعرہ بھی لگا دو. ہاں ہاں مل کے. یہ آزمائش یہ امتحانات تو ہیں, ہوں گے. دیکھیے اللہ نے اس دور, وہ بھی امتحان کا دور تھا. دیکھا نہیں آپ نے, جنازہ ماں کا ہے, بیٹا دور کھڑا ہے. جنازہ دوست کا ہے, ساری دوستی چلی گئی. جب تیرا دنیا کا حال یہ ہے تو آخرت کا حال کیا ہوگا. وہاں تو نفسی نفسہ کا عالم ہوگا. دیکھیے امتحان ہے. اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو بھی امامت اس وقت تک نہیں دی جب تک ابراہیم کو پرکھ نہیں لیا, جب تک ابراہیم کو آزما نہیں لیا, ابراہیم کا ٹیسٹ نہ کر لیا. دیکھیں 3 امتحان قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ, اور ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وہ کتنے فیصد کامیاب ہوئے. 100 بھی نمبر ملتا نا تو امامت نہ دیتا. ایک نمبر بھی اگر کٹ جاتا تو انہیں امتحان میں انہیں امامت نہ ملنی تھی. اور سنیے ابراہیم نے 300 نمبر کے پیپر تھے, اللہ نے 3 امتحان تو ہی دیا. مال کا امتحان, جان کا امتحان, اولاد کا امتحان. آج سن لیجیے یہ کتنا عظیم امتحان ہے, غور کریے. اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم کامیاب ہوئے, اور سمجھیے کہ یہ آسان امتحان نہیں تھا. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, غور کریے, محسوس کرتے جائیے. میرا موضوع ہی ہے امتحان اور امامت. آپ کی خدمت ایک بات کہوں کہ 1 لاکھ, توجہ کریے گا, 24,000 نبی ہیں اور انہیں نبوت بھی تھی. ابراہیم کو اولو العزم نبی بھی بنایا. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو مل جائے تو مجھے لا کے دے دینا, میں اپنے نظریے سے ہٹ جاؤں گا. نبوت دیتے وقت اس نے امتحان ضرور لیا ہوگا, مگر نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں تذکرہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امتحان لیا تب نبوت دی, ہم نے ابراہیم کو یہ لیا تب نبوت دی. پہنچو نوح کا امتحان لیا تب نبوت دی. نہیں معلوم کہ یہ امامت کتنا عظیم عہدہ ہے کہ یہ دینے کے لیے وہ پہلے پرکھتا ہے.
ارے واہ واہ، پہلے آزماتا ہے، پہلے جانچتا ہے، تب اسی لیے ہر کس و ناکس کو امام نہ کہہ دینا۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ دیکھو گھبرانا نہیں، سبحان اللہ۔ نہیں پہنچے اس بچے کے نعرے کا بتاؤں، اس امتحان میں بھی ہماری قوم کے بچے ہی پاس ہوتے ہیں۔ ارے نہیں، آپ نے کہا مائیں کسی امتحان میں پاس ہو نہ ہو، مگر اس امتحان میں اس نے اپنی ماں کے امتحان کی منزلیں بتا دی کہ ہماری آغوش میں جو بچے پلے ہیں وہ کوئی اور نام نہیں لیتے، صرف علی علی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اس امتحان میں، اس آزمائش میں ان ماؤں نے بھی اپنی آغوش میں، بچوں ادھر دیکھو، پاک و پاکیزہ جو طہارت ہے اس میں پاس ہو کے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نبیوں کا ٹیسٹ ہوا ہوگا تب انہیں نبوت دی ہے میرے نوجوانوں، مگر جب امام بنانا ہوا تو اللہ نے ابراہیم کے بھی امتحان لیے، اور 3 سخت امتحان ابراہیم کے تھے۔ پہلا امتحان ان کے مال کا، توجہ کر رہے ہو، آپ سمجھ نہیں رہے، جا کے حدیث پڑھیے، یہ 3 ہی چیزوں کے ذریعے سے تو اللہ پرکھتا ہے، مال سے، جان سے، اولاد سے۔ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہا تمہاری دنیا کی زینت ہے مال، اور کہیں کے اوپر کہا کہ اس بنون مال سے مراد اولاد بھی ہے۔ یہ سمجھیے، ابھی جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہو گئے تو دعائیں دیں گے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کسی کو خدا اولاد دے کے پرکھتا ہے، ارے واہ واہ واہ، اور کسی سے اولاد لے کے پرکھتا ہے۔ اب جملہ کہوں اگر کسی کے بعد 2-4 بچے ہوں تو یہ غرور نہ کرے کہ اللہ نے بہت دیے ہیں، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ نہ سوچے کہ نہیں دیے ہیں۔ وہ خدا کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ دونوں حالت میں میرا شکر گزار ہے، یہ میرا نافرمان ہے۔ آزماتا ہے وہ پروردگار۔ اب دیکھیے کہ المال، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ امتحان ہے۔ کسی کو بہت پیسہ اگر ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت اللہ نے دے دیا ہے، یہ پیسہ بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ میں جملہ دھیرے سے کہوں، بہت اچھا فقرہ ہمارے استاد مرحوم کہتے تھے، پیسہ دیتا ہی شیعوں کو اسی لیے ہے کہ راہ حسین میں خرچ کرتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، کیا ہے یہ شیعوں کے لیے، ان کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ بچاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اگر شیعہ راہ حسین میں خرچ نہیں کرے گا تو یہ یاد رکھو اسے ہاسپٹل میں خرچ کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ میں کچھ کہہ گا، آپ دیکھیے، اور جو ہاسپٹل میں بھی جو خرچ کرتا ہے اسی لیے امتحان ہی ہے، یہ امتحانی منزلیں، ہم کبھی سوچیں اس منزل کو تو بہت دور کی بات ہے۔ ابراہیم کا امتحان مال سے لیا۔ مال کیا؟ آپ سمجھیے آج کے زمانے میں پیسہ کیا ہوتا ہے؟ کیش ہے،
ہمارے پاس آپ پیسہ، اس زمانے میں جو دولت ہوتی تھی وہ کیش نہیں ہوتا تھا، وہ سرمایہ ہوتا تھا. مثلا کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں، کسی کے پاس 200 بکریاں ہیں، کسی کے پاس 500 بکریاں ہیں. تو ابراہیم کے پاس بکریاں بہت تھی، بھیڑ بہت تھے، ایک اچھا خاصی دولت، اسی کو دولت کہتے تھے. کوئی 500 600. تو ابراہیم بھی ایک اچھے خاصے کاروبار، بہترین دولت، مال. اللہ نے کہا ابراہیم کو آزماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحرا میں تھے، جنگل بیابان، نہ آدمی نہ آدم زاد کوئی نہیں. یہ اکیلے بیچارے بکری چرا رہے ہیں، بھیڑ چرا رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ پیچھے سے خوبصورت آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ارے بڑا بولیے. دیکھتے ہیں آپ جیسے کبھی کبھار لوگ اچھی، آپ غور کریے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو آدمی ہر آواز پہ نہیں آتا، مگر جیسے مولوی صاحب کا اعوذ باللہ ہو، فرش سے امام بارگاہ کی طرف دوڑنے لگتا ہے. آپ بولیے کہا جی، اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نبی فوراً متوجہ کرے یہ آواز کہاں سے؟ یہ تو ذکر الہی ہے، یہ تو ذکر پروردگار ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے. اب متوجہ کہاں سے آ رہی آواز؟ کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان، ارے انہی جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایک خوبصورت جوان کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دوڑ کے اس کے پاس پہنچ گئے. کہا بھیا بڑا اچھا کہا تم نے یار، پھر سے ایک بار سنا دو. وہ بھی بہت چالاک تھا، اس نے کہا نہیں پہنچے آپ، جیسے آپ شاعروں سے کہتے ہیں مکرر ارشاد پھر سے پڑھیے، تو کبھی نہیں کوئی شاعر مانگتا ہوگا کہ کچھ ملے گا. مگر جیسے ہی ابراہیم نے اس سے کہا کہ مکرر ارشاد پھر سے کہہ دو، تو اس نے پلٹ کے کہا ملے گا کیا اس کے بدلے؟ ارے تھوڑا غور سے سنیے، اس کے بدلے مجھے ملے گا کیا؟ ابراہیم نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ آدھی دنبیاں تمہیں دے دیں گے. فوراً اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ. لہن داؤدی میں جیسے ہی کہا آدھی دنبیاں وہیں پر الگ کری، اس کے حوالے کر دیا. پھر ابراہیم نے کہا ابھی دل نہیں بھرا. ارے سنو، ایک بار اور کہہ دو، ایک بار اور کہہ دو. اس نے کہا کیا ملے گا؟ کرے آدھی بچی ہے وہ بھی تمہارے حوالے کر دیں. ارے یہ ذکر کے لیے دیکھیے تو یہ کام تو دیکھیے، کئی آدھی بچی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے کر دیں گے. فوراً کا سبوح قدوس. ارے میرے نوجوانوں سوچو تو اس چھوٹے سے ذکر میں رکھا کیا ہے؟ مگر یہ ذکر بہت بڑا ہے چونکہ خدا کا ہے. نہیں بہت، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا سبوح قدوس. دیکھیں امتحان منزل ہے. پھر کہا ابراہیم نے اپنا آدھا مال جو دولت تھی کہا یہ بھی لے جاؤ. مگر دیکھیے اب تو کچھ بھی نہیں بچا، مگر پھر بھی دل میں خواہش ہے کہ ذکر الہی سنیں. تھوڑا بچوں کو بیٹھائیے، دیکھیں ابھی بھی خواہش ہے کہ ذکر الہی سنیں. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم نے کہا بھائی ایک بار اور کہہ دو. اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ظاہراً نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، یہ دیں گے کیا؟ وہ کہتا ہے اب کیا ملے گا؟ تو ابراہیم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تو ہیں. ارے بڑا بولیو، گھبراؤ نہیں، ہم تو ہیں. آپ سمجھے نہیں، میں نے بڑی عظیم بات کہہ دی آپ کے سامنے. آپ سوچتے نہیں ہیں اس پہلے کے زمانے کے لوگوں نے حسین کا ذکر سننے کے لیے کتنا بڑا بڑا امتحان دیا. مال نہیں تھا، بیٹوں کو بیچ کے مجلسیں کی. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجتے ہیں آپ اللہ. سبوح قدوس کا پھر سے کہہ دو. ابراہیم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تو ہیں. ایک بار کہہ دو ہم پوری زندگی تمہاری غلامی کریں گے. جملہ سنتے جانا، ہم پوری زندگی تمہارے غلام
اور تم ہمارے آقا. اس نے جیسے ہی کہا سبوح قدوس، اب چاہے نگاہیں آپ کی جھپک جائیں مگر فقرہ بہت عظیم کہنے جا رہا ہوں. کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جیسے کہا ابراہیم فوراً اس کے پیچھے آنے لگے. کہا اب ہم آپ کے غلام ہیں. جیسے ہی اس کے پیچھے آئے وہ فوراً نوجوان مڑ گیا. کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہم تو جبریل امی ہیں. نہیں ارے قدر کرو. اے ابراہیم آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ہم تو جبریل امی ہیں. کہا جبریل ہو؟ کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا اللہ نے ہمیں آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا. کہا کیسا آزمانا؟ کہا اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اپنا مال پسند ہے یا خدا کا کلام پسند ہے. نہیں ایک جملہ کہہ دوں، اب اگر کوئی مجلس کے لیے تم سے کہے 10 روپے دے دو 50 روپے دے دو، اگر کوئی نوجوان چندے کے لیے آ جائے تو یہ سوچ کے بھی دے دینا کہ تمہارے مال کا امتحان ہے، حسین کے لیے مانگا جا رہا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو آپ کا مال پسند ہے یا خدا کا کلام پسند ہے یا خدا کا ذکر پسند ہے. کہا کہ ہم تو جبریل ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ آپ 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے اس امتحان میں. اللہ نے کہا ابراہیم صاحب آپ پاس ہو گئے. دوسرا امتحان ابراہیم کا ان کی جان کا لیا اللہ نے. سن لیجئے اسی میں بات تمام ہو جائے گی. دوسرا امتحان ان کی جان کا. پتہ ہے کیسے؟ کیا کیا؟ آگ بھڑکا کے آگے نمرودی میں ڈال دیا گیا. دیکھا ہے مختار نامہ کہ نہیں دیکھا ہے؟ وہ منجنیق دیکھا ہے نا، وہ جب پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں منجنیق سے، اسی میں ابراہیم کو رکھ کے. آپ غور کریے، کاش اس جملے کو پہنچ جائیں آپ. آگ ایسی بھڑکائی کہ آسمان تک اس کی لوے تھی اور کہتے پرندہ گزرنا مشکل تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ذرا غور سے بتاؤ کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟ ارے آپ بولیے. ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ تو بہت بہتر جانتے ہوں گے چونکہ ان کے یہاں تو مردوں کو جلایا جاتا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟ ارے وہ 10 کنٹل 20 کنٹل 25 کنٹل یہی تو ہوگی. 200-300 کلو یہی لکڑی ہوگی نا. آپ سوچو نمرود نے کتنی بڑی آگ بھڑکائی. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. کبھی آپ سوچتے ہیں یہ نمرود اتنی بڑی آگ کیوں بھڑکا رہا ہے؟ اسے آدمی نہیں جلانا ہے، خدا کے نبی کو جلانا ہے. ارے واہ 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 واہ. وہ عزم و ارادہ جو ابراہیم کا ہے اسے وہ ارادہ جلانا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم دیکھ کے ڈر جائیں. کہتے جب منجنیق میں ڈالے گئے چاہتے تو ذرا سا کہہ دیتے بھیا ہم سرنڈر ہو گئے. نہیں، باقاعدہ روایت کہتی ہے ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، آگ کے حوالے کیا گیا، اور ابھی آگ میں گرے نہیں تھے کہ بیچ میں جبریل آ گیا. کہا سرکار کچھ مدد ہے تو بتائیے. کچھ ہے مدد؟ جملہ بہت بڑا ہے. کچھ مدد ہے؟ واہ رے ابراہیم نے کیا فقرہ کہا. کہا تجھ سے کیوں ہے، جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے. مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں بھوپال میں پڑھ رہا ہوں. کل کی سماعتیں تھوڑا سا لگ رہا تھک گئی ہیں، لیکن آج میں نہیں تھکا ہوں اور آپ نہ تھکیے. بات بڑی عظیم کہہ جاؤں گا. کیا؟ اب آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے. تم کہاں سے بیچ میں آ گئے ہماری مدد کرنے کے لیے؟ تم کیا؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھیا وہ بھی معصوم ہے، ابراہیم بھی معصوم ہے. مدد مانگ لیتے، سیٹنگ ہو جاتی وہیں پر. کیا ضرورت تھی آگ تک جانے کی؟ وہیں سے اڑا لے جاتا. یہ بھی دیکھتا رہ جاتا ارے ابراہیم نے تو کرامت کر دی. آپ سمجھ نہیں رہے. مگر شاید ابراہیم سے میں کہوں اے مولا اے ابراہیم صاحب وہیں مدد مانگ لیتے. آگ میں گرنا نہ گرنا، آگ کا گلزار بننا نہ بننا، یہ سب تو بات کی بات تھی. آپ کا معجزہ وہیں دکھ جاتا. تو شاید کاش اگر تاریخ ہوگی تو آپ بولیں گے وہیں پر شاید ابراہیم آواز نے محمد مہدی تمہیں پتہ نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی. اگر میں آج اس سے مدد مانگ
لیتا تو یہ واپس فرشتوں کے درمیان جا کے کہتا ارے انہی کے ابا کا سجدہ ہم سے کروایا تھا جس کی اولادیں ہم سے مدد مانگ رہی ہیں۔ ارے میں بڑا جملہ کہہ گئے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں کہتے، علی مدد اسی لیے کہتے ہیں چونکہ آدم کا یہی، نوح کی مدد یہی، ابراہیم کی مدد یہی، جبریل کا مدد یہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دو بھائی۔ اگر آج ہم اس سے مدد مانگ لیتے تو یہ جا کے فرشتوں سے کہتا آہا انہی کے ابا کا سجدہ کروایا تھا ہم لوگوں سے جن کی اولادیں ہم سے مدد مانگ رہی ہیں۔ ابراہیم نے مدد نہ مانگ کے آدمیت پہ احسان کر دیا کہ تم کیا میری مدد کرو گے؟ کہتے وہیں پہ پاس ہو گئے ابراہیم۔ کتنا نمبر مل گیا اب انہیں؟ بولیے 100۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 200۔ 300 نمبر کا ٹوٹل امتحان تھا۔ ارے بولیے امتحان دیا ہے نا 300 نمبر۔ اب آخری امتحان ان کی جان کا، یہ امتحان دیکھیے بہت سخت تھا۔ آپ سمجھتے ہیں آدمی دولت کے لیے صحت گنواتا ہے، نہیں پہنچے آپ، پھر اسی صحت کو اور اسی جان کو بچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اب تیسرا امتحان وہ امتحان ہے کہ جس کے لیے اولاد کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرتا ہے، مال بھی لٹاتا ہے۔ یہ لفظ بدل دوں، بہت سے لوگ تو دوزخ بھی اولاد کے لیے بناتے ہیں، یعنی خود جہنم میں چلے جائیں گے، اولاد کو سٹ کر کے جائیں گے۔ ہاں مجھے بہت سے واقعات ہیں، میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے طرف کے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک صاحب کا 100 ایکڑ کی باغ کسی دوسرے کی ہتھیا لی، توجہ کر رہے ہیں آپ، اور اب وہ سب جانتا تھا کہ یہ ان کی نہیں ہے، اور وہ تقریباً 85-90 سال کے ہو گئے، اس کے باوجود بھی کچہری اور کورٹ جا رہے ہیں اور ایک دم قبر پہ اب لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے ان سے کہا چچا میاں اب تو دے دو اس کو، نہیں پہنچے اتنے سال سے، تو انہوں نے جملہ یہ کہا ہم تو مر جائیں گے، یہ میرا بچہ تو فائدہ اٹھائے گا۔ نہیں تو غور کریے، کبھی کبھار آدمی فراڈ بھی اسی لیے کرتا ہے، کبھی کبھار غصب بھی اسی لیے کرتا ہے کہ تاکہ ہماری بچے، ہماری اولاد سکھ دکھ میں شریک رہے۔ غور کریے آپ، سوچیے اولاد کا امتحان کتنا سخت ہوگا۔ اسی لیے 3 بار ابراہیم نے خواب دیکھا، ارے بولیے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 2 بار خواب دیکھا تو اوائڈ کر گئے، تیسری بار جب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بولیے میں الگ نحو سے آپ کو نقطہ دے کے جاؤں گا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بتائیے کیا کہا ابراہیم نے، کیا کہا اسماعیل نے؟ جیسے ہی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، اب میں یہی تو کہتا ہوں بیٹا ہو تو ایسا، ارے واہ 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 واہ، جیسے ہی باپ نے کہا میں ذبح کر رہا ہوں، دوسرا بیٹا ہوتا تو کہہ دیتا یہ کیا فالتو خواب دیکھ رہے ہیں، مگر فوراً اپنے باپ سے کہا بابا وفعل بما تؤمر، تھوڑا بیدار ہو کے سنو، آپ انجام دیجئے، یہ حکم خدا ہے، یہ آپ انجام دیجئے، یہ حکم خدا ہے۔ ہے کسی باپ میں ہمت کہ وہ اپنے خواب پہ عمل کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جائے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیں کام ہونے کے بعد تو پولیس بعد میں آئے گی، 112 پہ کال کر کے پہلے بیوی بلائے گی کہ یہ کہاں سنک گئے، یہ کہاں الٹا سیدھا خواب دیکھ کے چلے گئے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے خواب پہ عمل کر لیں تو 302 کے مجرم کہلائیں۔ ارے واہ 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 واہ، نہیں بڑا بیدار ہو، ہم اگر اپنے خواب پہ عمل کر لیں تو 302 کے مجرم ہو جائیں۔ ابھی بھی نہیں میرے نوجوانوں، قدر کرو، اب غور کرو آپ عظمت ابراہیم کی۔ مگر ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں اور بیٹے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کہا بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ ارے ذرا بولو تو، نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں ذرا اندازہ تو کرو۔
ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ اس کا مطلب نبی کا خواب جب ہمارے خواب کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات ہماری ذات کے برابر کہاں سے ہو؟ اب جب تمہارا خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات تمہاری ذات کے برابر کہاں ہو سکتی ہے؟ اب جملہ کہہ دوں آپ کو، جب ذات نبی کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کا خون، ارے واہ 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 واہ، نبی کا خون جو ہو وہ کسی ارے غیرے کے مقابلے میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، کہا بابا آپ انجام دیجئے، یہ حکم خدا ہے۔ کہا کیا کرنا؟ کہا کچھ نہیں، بس ابراہیم نے ایک بہت تیز چاقو لیا اور کیا کیا؟ بولیے، اب سب آپ جو بولیں گے وہی پڑھیں گے۔ آنکھ پہ اپنے پٹی باندھ لی، ہاتھ میں چھری لی، اور جیسے آپ بقرعید میں اپنے جانور کو لے کے چلتے ہیں نا، ویسے ویسے آگے آگے ابراہیم، پیچھے پیچھے اسماعیل، ہاتھ میں رسی ہے اور وہ بندہ ابراہیم کے گلے میں ہے۔ توجہ چاہو، اور آگے چل رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بولیے، ہاتھ میں رسی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ذبح کرنے جا رہا ہے، ارے بولو، دوسرا ذبح ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ذبح ہونے جا رہا ہے۔ ہم پہنچ گئے، ہم نے کہا ابراہیم صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کب منہ جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں جا رہے ہیں منہ؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسماعیل صاحب سے پوچھا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کب منہ جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ، باپ کو پتا ہے کہ ذبح کرنا ہے مگر جا رہے ہیں، بیٹے کو پتا ہے کہ ذبح ہونا ہے، ارے تھوڑا قدر تو کریے، مگر پھر بھی جا رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں ان الٹے سیدھوں کے لیے کچھ جواب دے رہا ہوں۔ بیٹا جا کے پوچھئے، اسماعیل سے پوچھا تو انہیں بھی پتا ہے، ابراہیم سے پوچھا تو انہیں بھی پتا ہے، دونوں کو پتا ہے مگر جا رہے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ۔ اب جو کچھ کمبخت ہم سے کہتے ہیں کہ جب حسین کو پتا تھا، ارے تمہاری سماعت کو سلام ہے، جانے قربان ہو۔ اب کچھ کمبخت جو ہم سے کہتے ہیں جب حسین کو پتا تھا تو کربلا گئے کیوں؟ جب اکبر کو پتا تھا تو کربلا گئے کیوں؟ تو ارے کمبخت یہ ہم سے نہ پوچھ، ابراہیم سے پوچھ کہ جب پتا تھا تو منہ گئے کیوں؟ ارے ہم سے پوچھنے سے پہلے ابراہیم سے پوچھو کہ جب پتا تھا تو منہ گئے کیوں؟ جب اسماعیل کو پتا، دونوں کو پتا ہے، اس کمبخت کو پتا نہیں ہے کہ قربانی ذبح ہونے کا نام نہیں ہے۔ ارے واہ 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 واہ، قربانی قبول ہونے کا نام ہے۔ ہاں ہاں، اور دیکھیے گئے، پٹی باندھی، اور اس کے بعد اسماعیل کو لے کے چلے کہاں؟ مقتل کی طرف، منہ کی طرف، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ کریے گا آپ، آنکھ پہ پٹی باندھی۔ دیکھیے، خالی ائمہ اور معصومین کی عظمت کا دفاع کرنا آپ کا حق نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی بھی عصمت کا دفاع کرنا آپ کا حق ہے۔ اب کچھ کمبخت کہتے ہیں ارے وہ کچھ نمبر تو کٹ گئے ابراہیم کے، کچھ نمبر ابراہیم کے، اور وہ اس بیچ جلن میں کہتے ہیں چونکہ اہل بیت اطہار نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار نے شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا۔ آپ سمجھے؟ کچھ اس جلن میں بھی کہتے ہیں، کہا دیکھو کچھ تو نمبر کٹے۔ ہم نے کہا وہ نمبر کیسے کٹے؟ کہا اصل میں
اگر دم تھی ابراہیم کے پاس تو پٹی نہ لگا کے جاتے، نہیں پہنچے آپ. اگر انہیں نہیں تھا، بیٹے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے تو پٹی باندھ لی، کچھ نمبر تو کٹ گیا. اگر ابراہیم کے پاس اتنا جگر تھا تو بغیر پٹی کھولے ہوئے آنکھ پہ کچھ نہ رکھتے، تب لے کے جاتے تو سمجھ میں آتا کہ کتنی طاقت ہے. نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا تم جیسے کمبختوں کے لیے ہی تو پٹی باندھی. نہیں پہنچے. یہ جو سوال کرتے ہیں نا، ہم نے کہا تم جیسے کمبختوں کے لیے ہی تو پٹی باندھی. اگر پٹی نہ باندھتے، نہیں پہنچے. ہاں، اور بیٹے کی جگہ تنبا کٹ جاتا تو تم ہی یہ کہتے ارے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے. ارے کچھ بولو تھوڑا سا. ارے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کیا کٹ رہا ہے. یہ پٹی تمہارے لیے باندھی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ بیٹا کٹا یا تنبا کٹا. آگے آ جاؤ، ذرا سا آگے آ جاؤ. کسا گاؤ آگے آ جاؤ. رہنا کوئی دقت نہیں، اب جو کرنا کل کرنا. آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. سلوات پڑھتے ہو، آگے آ جاؤ ذرا سا. دیکھو یہ پٹی تمہارے لیے باندھی کہ تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ کیا کٹ رہا ہے. پٹی باندھی اسی لیے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ چھری بیٹے پہ چلی یا دمبے پہ چلی. یہ کس پہ چلی ہمیں نہیں پٹی ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. ہم تو ان کی خلقت پہ اعتراض کرتے ہیں، تم پیدا کیوں ہوئے. ارے صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد. ہاں توجہ کریے گا. ایسے یہ کیا ضرورت تھی گھر میں رہنے کی، چلے جاتے رشیا. ارے اپنی تعلیم کو سنو آپ. اچھا ایسے لوگ ایران کو مشورہ دیتے ہیں جن کا مشورہ ان کی عورت بھی نہیں لیتی. ارے تھوڑا چہک کے بولو. ایسے لوگ مشورہ دیتے ہیں جن کے گھر والے ان کا مشورہ نہیں لیتے. ارے ایران کو یہ کر لینا چاہیے تھا، ایران کو وہ کر لینا چاہیے تھا. رشیا چلے جاتے، کسی گھر میں سیف ہو جاتے، یہاں ہو جاتے. ارے ان کمبختوں کو کون بتائے ہلاکت سے بھاگا جاتا ہے، شہادت سے نہیں بھاگا جاتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. نہیں، جو بھگوڑے کی اولادیں ہوتی ہیں وہی ہلاکت کی طرف جاتی ہیں. مگر یہ یاد رکھو کہ جو حیدر کرار کے عاشق ہوتے ہیں، جو میدان میں ڈٹنے والوں کے عاشق ہوتے ہیں، وہ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں. یہ کبھی آپ نے نہیں محسوس کیا ہوگا کہ یہاں پہ مرحلہ کچھ اس طرح کا ہے. نہیں، اب وہ چلتا رہتا ہے. ہمیشہ اعتراض کہتے ہیں چل رہے ہیں بیچارے مینا کی طرف اپنے بیٹوں کو. امتحان ہے یہ. امتحان دیکھیے بڑا بھی تھا اور سخت بھی تھا. یہ 100 نمبر لینا ابراہیم کے لیے آسان نہیں تھا. جب چلنے لگے تو باقاعدہ روایت میں ہے کہ بیچ میں شیطان محترم حضرت بھی پہنچ گئے تاکہ انہوں بھی ٹیسٹ کر لیں کہ دیکھیں ابراہیم میں کم ہے کہ نہیں معاملہ. پہنچ گئے. اب وہ اے ابراہیم صاحب کہاں، کون کہہ رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنا. ابراہیم کو بیٹا بہت سالوں بعد ملا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاریخ. 102 سال کے جب ابراہیم ہو گئے تب اللہ نے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا دیا. تو اب
ارے اتنے سال کے بعد بیٹا ملا ہے اور اس کو بھی ذبح کر دو گے؟ ارے آپ کے پاس کچھ دل ہے کہ نہیں ہے؟ جگر اگر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے، آپ کو محبت نہیں ہے بیٹے کی؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ تو شیطان ہے۔ ارے کہا جملہ کا، کہا بھاگ جہاں سے، نکل، تو شیطان ہے، تو کیا آ رہا ہے؟ اچھا ابراہیم کیا اس کی دال نہیں گلی؟ ابراہیم کیا اس کی دال اب کہاں آئے گا؟ اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل جوان ہے ابھی، اسماعیل کے پاس آیا، کہا حضرت ابھی تو آپ نے کوئی دنیا ہی نہیں دیکھی، ابھی نہ آپ کہیں ٹور پہ گئے نہ کہیں پکنک پہ گئے، دیکھیں لفظ میرے ہیں، کچھ تو آپ نہ شادی ہوئی نہ بیاہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے؟ اور ایک باپ کے کہنے پہ جا رہے ہیں ذبح ہونے کے لیے، نہیں پہنچے آپ۔ فوراً ابھی بھی اسماعیل چپ ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے چلیے آپ تو جوان ہیں، یہ آپ کے جو باپ ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا ہے کچھ ذہن پہ اثر ہو گیا، خاص قدر کر لیجئے۔ جیسے ہی ذہن نبی پہ حملہ کیا تو فوراً اسماعیل بول ہٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ تو شیطان ہے۔ ارے آخر تک نہ بولو تو یہ میری کمی نہیں ہے، یہ تمہاری کمی ہوگی، اس لیے کہ بول دو جب بات اچھی ہو۔ تو ہم نے کہا اے اسماعیل صاحب آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، ذہن نبی پہ حملہ کر رہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ذہن نبی پر چاہے جس دور میں بھی کوئی حملہ کرے، وہ کچھ بھی ہو، نبی کی زبان میں شیطان ہوتا ہے۔ کیا دیکھ رہے نہیں ہو نبی کے ذہن پہ حملہ کر رہا ہے؟ یہاں بھی اس کی دال نہیں گلی، بھگایا گیا۔ اب جملہ آپ روک لیجئے گا، اب دونوں جگہ دال نہیں گلی تو وہی تو گلے گی جہاں کوکر ہو۔ ارے ایم پی والے نہیں استعمال کرتے ہیں کیا؟ وہی تو گلے گی جہاں کوکر ہو، مگر اسے پتہ نہیں ہے یہ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ ارے جو ہر دال گل جائے تو وہی تو جائے گا۔ اب بتائیے کہاں جائے گا؟ دونوں جگہ نہیں گلی اس کی دال، کہیں پہ تو کہیں تو جائے گا۔ کہا مادر اسماعیل کے یہاں پہنچ گیا، ہاجرہ کے یہاں۔ ہاجرہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ کرے وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ہاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اتنا چاہتے ہیں، وہ اتنا مانتے ہیں۔ اب یہ اپنی سارے تیر جتنے اس کے ترکش میں تھے مار رہا ہے۔ ارے نہیں ابھی میں نے دیکھا ہے، ارے یہ ہے، ارے وہ ہے، ارے یہ ہے، ارے وہ ہے۔ اچھا اس سے قبل کہ میں مجلس پڑھوں ایک فقرہ آئیے آپ کی نظر کروں، یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور پہنچ بھی جائے گی بات، غور کریے۔ میں سے کہہ رہا ہوں آپ سے میں چیلنج کے ساتھ، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو حق نکال دیجیے اپنے دماغ سے، بتائیے کیا شیطان کسی نبی کو بہکا سکتا ہے؟ ارے بولیے آپ، ناممکن ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اولی ہے، یہ یاد رکھیے، کسی نبی کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اگر بہکا دے تو وہ نبی نہیں۔ ارے ہاں نہیں پہنچے آپ، کسی نبی کو شیطان بہکا نہیں سکتا، یقین رکھ لیجیے آپ۔ مگر پھر کیوں یہ تاریخ میں ہے؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں اسے بہکا نہیں پاؤں گا، قدر کریے آپ۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نبی کو بہکا نہیں پاؤں گا، پھر کوشش کیوں کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے جو خلوص قربانی کا ابراہیم کے پاس ہے، اس خلوص میں چھوٹا سا سوراخ کر دے۔ ہاں بھائی ابراہیم کے خلوص کتنا بڑا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بہت بڑا ہے۔ اس خلوص میں وہ چاہتا ہے چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، ایک نمبر نہیں آدھا نمبر کٹ جائے، تاکہ ان کو امامت نہ ملے۔ یہ اسی لیے محنت کر رہا ہے، آپ سمجھے نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے کہ کچھ لڑکے جو خلوص میں سوراخ سمجھتے ہیں نا، خلوص میں چھید جسے آپ بولتے ہیں، سوراخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ خلوص میں سوراخ اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے یہیں آپ کے کرون کا یہاں کا کوئی لڑکا فرض کریے حالات اچھے نہیں ہیں، باہر چلا گیا دبئی سعودی، خوب پیسے کمائے اس نے،
اور خوب اس کے پاس پیسہ ہو گیا. اب اس کا دل کہا یار میرے قرون میں بڑی اچھی عزاداری ہوتی ہے، ایسا کرتا ہوں 1 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ایک دم مستقل سبیلیں اسی امام بارگاہ کے سامنے لگا دے رہا ہوں پورا میری طرف سے. اس نے یہاں کے انجمن کے جو بھی ممبر ہو جو بھی رہا ہو اس سے بات کی. اس نے فون کیا کہ بھائی دیکھیے اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے کوئی نام نمود نہیں چاہیے، میری طرف سے جتنا پیسہ لگے 1 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک سبیلوں کا انتظام میری طرف سے، مجھے کچھ نہیں. آپ بتائیے انجمن کے جس آدمی سے بات ہوئی، اب جو سبیلیں لگیں گی کوئی نام نہیں لگا تو سب سمجھ رہے ہیں یہ انجمن ایرانیوں کی طرف سے ہے، یہ سب کی طرف سے ہے، یہ انجمن کی طرف سے ہے، یہ کمیٹی کی طرف سے، یہی تو چرچا ہوگا. اب جیسے ہی یہ اس نے ارادہ کیا ذی الحج میں کہا، مگر دیکھیے بات کہتے کہتے تو پہنچی جاتی ہے. اب وہ 2-4 اس کے دوستوں کو پتہ چلا جنہوں نے آج تک کبھی اسے فون نہیں کیا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے انہیں پتا چلا ارے وہ فلانا انتظام کر رہا ہے اس کی طرف سے ہے، اب وہ اس کو نمبر لے کے اس کو فون کرنے لگے. اب اسی کا فون اٹھ گیا. اس نے کہا بھائی ہم فلاں بول رہے ہیں. کہا اچھا. اس نے کہا ارے کہاں تھے بھائی اتنے دنوں کے بعد؟ کہاں؟ کہہ رہے ماشاءاللہ سنا بڑا پیسہ کما لیا تم نے، بڑی دولت آ گئی. کہا ارے نہیں کچھ ایسا نہیں ہے. کہا سنا ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے علاقے میں 1 مہینے کیا بلکہ 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک سبیل کا اہتمام ہے. واہ 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 واہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس نے کہا کہ ہاں بس اللہ نے دیا اور یہ میں نے کر دیا اور کچھ ایسا نہیں ہے، میں نے کہہ دیا. ان دوستوں نے کہا کہ بہت اچھا بہت اچھا، مگر یہ یاد رکھو سبیلیں لگیں گی تو مگر پتہ کیسے چلے گا کہ تمہاری طرف سے؟ ارے کاش اس لفظ کو محسوس کر لو، پتہ کیسے چلے گا کہ تمہاری طرف سے؟ اس نے کہا مجھے نام نہیں چاہیے، بس میں نے کر دیا ہو جائے. کہا نہیں تمہیں کچھ تھوڑی نہ کرنا ہے، کریں گے تو ہم. دیکھیں سوراخ کہاں ہوتا ہے؟ کہا کریں گے تو ہم. کا کیا کہ مشینیں ہمیں پتہ ہے، کہا ڈیزائن کرنے والا ہمیں پتہ ہے، ہمیں بس 2x2 کا ایک بینر ہی تو لگانا ہے کہ سبیل حسین من جانب. ارے تھوڑا بولو، تھوڑا بولو. فلا ابن فلا، فلا ابن فلا ان کی طرف سے. آپ سمجھے نہیں کہ جو ثواب ڈائریکٹ وہاں سے یہاں آ رہا تھا اس میں 2x2 کے بینر نے سوراخ کر دیا. جو چیز ڈائریکٹ وہاں پہنچ رہی تھی، ایسے یہ شیطان ملعون بھی بہکا نہیں سکتا. وقت ختم ہو رہا ہے، بہکا تو نہیں سکتا مگر وہ چاہتا ہے کہ خلوص میں سوراخ کر دے. حاجرہ سے کہہ رہا ہے، سن لیجئے بات ختم ہو رہی. حاجرہ سے کہہ رہا ہے ارے یہ ہے وہ ہے. حاجرہ انکار کر رہے نہیں 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 نہیں. عام کوکر ہوتا تو غلطی. ارے بولیے یہ بڑے محترم نبی کی بیوی ہے، یہ بڑی عظیم نبی کی بیوی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ وہ ایسا ہو رہا ہے؟ کہ نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے. جب اس کے ترکش کے سارے تیر ختم ہو گئے شیطان کے تو آخر میں ایک تیر بچا تھا. اب یہ کہتا ہے اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے تو خود میدان میں نکلیے. ارے تھوڑا بولیے اور باہر نکلیے اور باہر نکل کے دیکھیے. دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جیسے ہی اس نے کہا کہ میدان میں نکلیے، باہر نکلیے، تو فوراً حاجرہ نے پلٹ کے کہا لا حول ولا قوت. ارے تھوڑا قدر تو کرو. کہا نکلو نکلو، تو شیطان ہے، لعنت ہو تجھ پر، تو شیطان ہے. ہم جیسے مولوی ہاتھ جوڑ کے ہم نے پوچھا شہزادی آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ کہا دیکھا نہیں نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ارے اب چاہے جیسے سنیے، نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر کر رہا ہے. یعنی ایک اولی کلیہ تو سیٹ کیا حاجرہ نے کہ جو بھی نبی کی زوجہ کو کسی بھی دور میں گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، وہ چاہے جتنا بڑا مقدس ہو، شیطان کی فہرست میں ہی آتا ہے. وہ شیطانی ہے. اس لیے حاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے شیطان میں ہی سرنڈر ہو گیا. اور یہ امتحان ہوا. ابراہیم جب چلایا تو اسماعیل نہیں ذبح ہوئے بلکہ دمبا ذبح ہوا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ابراہیم کا امتحان کمزور پڑ گیا؟ نہیں.
میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا نیتوں کو قبول کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا اور کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 1000 کروڑ خرچ کر رہا ہو مگر اس کا دل یہ ہو کہ لوگ ہمیں جانیں, سلام کریں, دعا کریں. مگر ایک آدمی ہو سکتا ہے 10 روپے کی پیکٹ بسکٹ بانٹ رہا ہو. اس خلوص کو مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ امتحان لیتا ہے. ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے, تب اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب جب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں, اب ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں. یہ امتحان سخت تھا ابراہیم کے لیے بھی اور ہاجرہ کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ اس امتحان میں بہت جزا و فضا بھی ہوئی, اور اس امتحان میں ابراہیم کامیاب ضرور ہوئے. مگر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں. روایت گواہ ہے کہ ایک دن ہاجرہ اس واقعے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو, اللہ اکبر, سر پہ ہاجرہ محبت سے اپنے بیٹے کے سر پہ انگلیاں کر کے مساج دے رہی تھی جسے کہتے ہیں یہاں, اور کرتے کرتے ماں کی نگاہ ہے بیٹے کے گلے پہ پڑ گئی, اور گلے پہ خنجر کا نشان دیکھا, اور پلٹ کے پوچھا میرے لال یہ تو تمہاری پیدائش کے وقت کا نشان نہیں ہے, یہ کیسا نشان ہے؟ روایت کہتی ہے اسماعیل نے کہا اماں بابا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے, وہ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ میری جگہ دمبا آ گیا. روایت کہتی ہے کہ اسی صدمے میں ہاجرہ کچھ دن بیمار رہی اور مر گئی, نہیں پہنچے آپ. اور جانتے کیا کہہ کہہ کے روتی تھی کہ کہیں اگر خنجر چل جاتا, ہائے میرا لال ذبح ہو جاتا, میرا لال کٹ جاتا. نہیں پہنچے آپ. میں ایسے وقت میں تو کہتا ہوں اے ہاجرہ آؤ لیلا کو سلام کرو, آؤ رباب کو سلام کرو, آؤ زینب کو سلام کرو. فکرہ کہوں بہت روئیں گے, نہیں تو آؤ اے ہاجرہ ہاتھ کو جوڑ کے زہرا کو سلام کرو جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لال کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے. اجرکم عند اللہ. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس میرے عزیزوں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے, دعائیں کرتے رہیے, اور جب آنکھوں سے آنسو نکلیں, اور یقین جانیے میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کبھی بھی تھکا نہ کریے رونے کے لیے. چھٹے امام فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کا نام سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے. پڑھو امام رضا کی حدیث, اللہ اکبر. میرا مولا کہتا ہے یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین. اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونے کا دل کرے تو کسی پہ نہ رونا. کہا مولا کس پہ رونا؟ کہا میرے جد حسین پہ رونا. وجہ اگر سنو گے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بیٹھا کوئی رو نہیں پائے گا. تڑپ تڑپ کے گھر جاؤ گے تو روتے ہوئے جاؤ گے. میری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. پوچھتا ہے مولا وجہ کیوں ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں, میرا جد حسین, میری طرف دیکھو بہت روگے. امام کہتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین. اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا ہو حسین پہ رونا, چونکہ میرے جد حسین کو پتہ ہے
اللہ اکبر، ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک فقرہ اور قوم بہت رو گے، امام زمانہ، سنا تھا نا کل اکبر کے مسائل، بہت رو گے، امام زمانہ سلام کر کے کہہ رہے ہیں سلام اس گلے پر، میری طرف دیکھو تبھی سمجھ پاؤ گے، سلام نوجوانوں اس گلے پر جس پر خنجر سامنے سے نہیں بلکہ پوچھ سے چلایا گیا۔ اجر رکھو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہراء کے اور امام زمانہ کے کو سلام پڑھ دو۔ بڑی مصیبتیں سنی ہیں تم نے، سنتے ہوئے جانا۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں سلام اے ہاجرہ، ارے خنجر کا داغ دیکھا نہ گیا، کوئی فاطمہ کے کلیجے سے پوچھے۔ جب بی بی نے مرثیہ پڑھا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ۔ ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا۔ سن سکو گے؟ ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب، ارے نگار حسین طرف دائے گا۔ اے ہاجرہ فاطمہ کو سلام کرو۔ میر انیس کہتے کیا محنتیں کی ہیں فاطمہ نے، کہتے اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ جانتے ہو ماں اپنے بیٹے کو بہت بچانا چاہتی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ارے فاطمہ کی جو آواز جو بیت ہے قیامت کہ میرے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار ارے لونگی میں تجھ سے حسین۔ ہاں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء امام زمانہ۔ مجھے نہیں پتا کہ سن پاؤ گے کہ نہیں سن پاؤ گے۔ امام زمانہ نے ایک سلام کیا ہے جو میں پڑھ لے جاؤں، روایت ہے، دیکھ لینا شاید سمجھ جاؤ۔ امام زمانہ کہتے ہیں سلام حسین کی اس آخری رگ پر جس پر ملعون نے خنجر مارا۔ مجھے پتا ہے تم رو رہے ہو، میرے نوجوانوں تم دیکھ لو تبھی سمجھ پاؤ گے۔ کبھی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہ بولے گا، کبھی دیکھا ہے جانور ذبح ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب جانور کی 3 رگیں ہوتی ہیں، جو آخری رگ ہوتی ہے نا وہ بڑی موٹی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب جانور ذبح ہوتا ہے پہلی رگ کٹے کچھ نہیں ہوتا، دوسری رگ کٹے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں تیسری رگ بڑی موٹی ہوتی ہے، قصاب کو خنجر دبانا پڑتا ہے، اور جیسے ہی جو رگ کٹتی ہے خون کا پھوارہ بلند ہوتا ہے۔ تم سمجھے نہیں، حسین کی رگ پیاس کی وجہ سے الجھ گئی، ملو حسین کی رگ پر خلیہ خون کا پھوارہ
نہ دیکھ، کوئی غم نہ دے، میرے بھائیوں کو پروردگار سے عہد دے۔ حسین پہ رو رہے ہو، حسین کی مجلس کر رہے ہو، خدا سن لو بہت روگے۔ کہتے جب رگ پہ خنجر چلی، خون کا پھوارا بلند ہوا، نہیں پہنچے آپ۔ امام زمانہ کہتے سلام اس سینے پر جس پر ملعون اپنا دونوں پیر رکھے ہوئے، ارے حسین کے گلے۔ اجرکم، ہاں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، سوائے غم سید الشہداء کے۔ کہتے سینے پہ سوار، اب جملہ سن لو بہت روگے، اللہ اکبر۔ کہتے جب خنجر چلا، ہاں میں اسی لیے کہتا ہوں اے ہاجرہ صبر دیکھو، ٹیلے پہ کھڑی بہن بھائی کا کٹا گلا۔ ارے دیکھ کے جو زینب نے کہا اے شبر، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سکینہ بابا کا کٹا گلا دیکھ کے، سنو بہت روگے، باپ کا کٹا گلا دیکھ کے بیٹی کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ ارے میں رات کو ارے مقتل میں چلی آؤگی۔ اجرکو آخری فقرہ سنو، نہ مجھ میں طاقت ہے نہ سنانے کی کیفیت ہے، جب دل کرے روتے جانا میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، تمہارے سروں پہ پردہ۔ اے میری ماں بہنوں، ہاں میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کبھی پردہ نہ بھی کوئی کرتا ہو نا تو اس جملے کو سن کے کبھی سر سے میدہ نہ ہٹانا۔ اللہ اکبر۔ سنو، امام زمانہ سے آخری فقرہ، امام زمانہ سے ایک عالم دین نے ملاقات کی، زیارت ناہیہ میں جا کے پڑھو، امام زمانہ کے لیے فقرے ہے کہ میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے، میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ عالم دین نے جب ان سے ملاقات کی تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہ منظر کون سا ہے جس کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے؟ سنو گے بہت روگے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میں بھول نہیں پاتا میری نگاہوں کے سامنے حسین کا کٹا گلا، شمر ملعون کا خنجر چلانا، اور ٹیلے پہ کھڑی ہوئی ایک بہن کا فریاد کرنا۔ سن لیا آپ نے؟ امام زمانہ کہتے ہیں جب میری نگاہ کے سامنے یہ منظر آتا میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ لو آخری فقرہ ختم و دعا ہے، جب دل کرے روتے ہوئے جانا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا دوسرا فقرہ، دوسرا منظر بتائیے۔ کہا دوسرا منظر تم شاید برداشت نہ کر پاؤ۔ ارے میری ماں بہنوں سن لو، کاش کلیجہ پھٹ جائے گا فقرہ۔ امام زمانہ کہتے ہیں دوسرا منظر جب کوفے کی بازار میں، شام کے دربار میں، شرابیوں کے بیچ میں ملعون کہہ رہے تھے یہ علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، ہائے سجاد کے کوئی گلے